بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تکلیفیں ختم کر دے۔ اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے، اللہ پاک عملیات کی دنیا میں آپ کو مالا مال کرے۔ اور آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ رزق کی تنگی کو دور کرنے والا وظیفہ ہے، فکر و فاقے کو دور کرنے والا ایک کلام ہے، ایک وظیفہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے فکر فاقہ کی شکایت کی، روزی نہ ہونے کی شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے بچوں کو سلام کرو، اور اگر بیوی بچے نہ ہو تو اپنے اوپر سلام کیا کرو، اور میرے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجا کرو۔ سورہ اخلاص ایک بار یا 3 بار پڑھا کرو، سورہ اخلاص کی پڑھا کرو، سورہ ناس کی فضیلت کے ضامن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس سورہ کو پڑھے گا تو گویا اس نے ایک پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اس کو مل گیا۔ سب سے جو شخص جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہو، چاہے شادی شدہ ہے یا نہیں، اگر کوئی بہن ہے باہر سے اگر کسی کام سے آتی ہے تو گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سب کو سلام کرے اور پھر سورہ اخلاص 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ لے تو کبھی بھی اس گھر میں فاقہ کشی نہیں ہوتی، رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ ایک نایاب وظیفہ رزق کی کمی کو ختم کرنے والا، جو میرا بھائی گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو جو بھی سلام کرے گا اور سورہ اخلاص پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے گھر سے رزق کی جو کمی ہے وہ دور کر دیں گے اور اس گھر میں بہت سارا اللہ پاک رزق عطا فرمائیں گے۔ تو آپ یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ ایک بزرگ تھے، بہت بوڑھے، بہت ضعیف بزرگ تھے، تو ایک رزق کے بارے میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں کہ رزق اہمیت کیا رکھتا ہے اور خواہش اہمیت کیا رکھتی ہے۔ رزق تب کم ہوتا ہے جب ہماری خواہشات بڑھتی ہیں، تب رزق میں کمی آتی ہے، کیونکہ ہمیں رزق کی عزت کا، احترام کا پتہ نہیں لگتا۔ ایک بزرگ تھے، ان کا دل کیا کہ آج انڈا اور پراٹھا کھانے کو۔ انہوں نے کیا کیا، ایک دکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے اور اللہ سے فریاد کرنے لگے کہ اللہ پاک آج میرا دل کر رہا ہے انڈا اور پراٹھا کھانے کو۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان بزرگ کی طرف آ رہے ہیں، تو بزرگ خوش ہوئے کہ یہ مجھ سے کھانے کو پوچھیں گے یا مجھے کہیں گے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بزرگ اکثر اس دکان کے آگے بیٹھ جایا کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی ان کو کھانا کھلا دیتا تھا۔ تو اگر وہ کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے تو وہ اپنی فرمائش کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ، جس دن انہوں نے انڈے پراٹھے کی خواہش ظاہر کی اپنے رب سے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ دکان کا تالا ٹوٹا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو چوری کی ہے ان بزرگوں نے کی ہے یا انہوں نے کروائی ہے، یہ الزام ان کے اوپر آیا۔ تو وہ ان کو کئی لوگوں نے دھکے دیے، مارا اور پوچھا کہ کہاں ہے چور، کس طرح چوری کی، ایسے الٹے پلٹے سوال کرنے لگ پڑے۔ تو وہ بزرگ رونے لگ پڑے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بزرگ رونے لگ پڑے۔ روتے روتے
تو وہاں سے چل دیے اور کہنے لگے کہ میں نے چوری نہیں کی۔ کیا دیکھتے ہیں ایک شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے ان کے سامنے کہیں غیب سے آ جاتا ہے تو کہتا ہے بزرگ آج میں نے آپ کی دعوت کی ہے۔ تو بزرگ رو تو رہے ہی تھے لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے انہوں نے اس کی دعوت قبول کی۔ جیسے ہی وہ اس کے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انڈا اور پراٹھا ان کے لیے اس نے بنایا اور ان کو کھانے کو دیا۔ تو بزرگ نے پھر کہا اے ظالم نفس، اے ظالم نفس، لے 80 دروں کے بعد، یعنی کہ جتنے بھی لوگوں نے ان کو مارے تھے تھپڑ دھکے تو وہ گنتے رہے، تو انہوں نے کہا لے نفس کی خواہش، لے میرے ظالم نفس 80 دروں کے بعد، 80 دھکوں کے بعد، 80 مکوں کے بعد اب انڈا پراٹھا کھا کہ اللہ پاک سے پھر انہوں نے معافی مانگی کہ میرے رب مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہاں بیٹھا۔ تو دیکھیں آپ خود سوچیں کہ کتنے بڑے بڑے جو بزرگ ہیں کبھی کبھی ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کا بھی تو دل ہے۔ فکر و فاقہ کا ایک بہت بڑا واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور چھوٹی بیٹی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو کہنے لگی بابا جان میں باہر جا کر تو کچھ کام کر کے محنت کر کے تو کچھ کھانے کے لیے لے آؤں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں بیٹا، گھر کے اندر جو درخت کے پتے آ رہے ہیں ان کو چوس کر گزارا کر لو۔ حضرت فاطمہ نے پتے اکٹھے کیے، ان کو صاف کیا اور ان کو کھا کر پیٹ بھرا اور گھر سے باہر نہ نکلی، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج میں نے تمہیں گھر سے باہر جانے کی اجازت دے دی تو میری پوری امت کی خواتین گھر سے باہر جایا کریں گے، لیکن آج کی خواتین کبھی بھی اس چیز کا خیال نہیں کرتی اور بلا دھڑے سے باہر چلی جاتی ہیں۔ تو ہمارے نبی کا کتنا دل دکھتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک سب کو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پردوں میں رہنے والی بنا دے۔ میں کہتی ہوں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو کچھ ایسی خواتین کے بارے میں بھی بتاؤں گی تاکہ آپ سب کا ایمان روشن ہو۔ اگر کوئی میرا بھائی میری بہن سن رہا ہو تو خود پر بھی واجب کر لے ان چیزوں کو، تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔